as influencers, as opinion makers, اور جو سیاست میں آنے سے پہلے بھی اور سیاست میں آ کے بھی جو ایک تاثر دیا جاتا تھا کہ جناب پاکستان کے میڈیا کے اندر جناب بغیر پیسے کے کسی قسم کا جو ہے نہ کوئی کام کیا جا سکتا اور نہ ہی پاکستان کا میڈیا ایک لفظ بھی جو ہے بغیر پیسوں کے نہیں لکھتا. تو مجھے بطور ایز انفارمیشن سیکرٹری آف دا پارٹی 6-7 سال میڈیا مینجمنٹ کا بھی موقع ملا, اور یہ بات میں اکثر یہ بات دہراتا ہوں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے. میں آپ کو اپنے ذاتی تجربے سے بتا رہا ہوں کہ ان 6-7 سال کے اندر میڈیا مینجمنٹ کے اندر مجھے ایسے سینکڑوں جو ہے سینئر اور جونیئر ایسے صحافی حضرات سے, جن میں میرے سامنے بھی کچھ چہرے بیٹھے کہ جنہوں نے بغیر کسی لالچ کے ٹوٹلی انکنڈیشنل سپورٹ, اور ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا, اور وہی 1 پوائنٹ ایجنڈا جس کے تحت میرے جیسے کئی نوجوان آج سے 26-27 سال پہلے عمران خان صاحب کے تحریک کے کارواں میں شامل ہوئے, اور وہ تھا کہ ہمارا جینا مرنا اس ملک کے اندر ہے, ہمارے اسٹیکس اس ملک کے اندر ہے. جس طرح حبیب اکرم صاحب نے کہا کہ ہمارے تو کوئی جدہ لندن میں جائیداد نہیں. اس لیے جو 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ کاز تھا پاکستان, اور پاکستان کے اداروں کے اندر جو بنیادی جو چیز تھی کہ جس طرح سے چند مافیاز نے پچھلے 70-75 سال کے اندر نہ صرف خود کرپشن کو فروغ دیا بلکہ اداروں کو بھی تباہ کیا, اور اس کے اندر ایک جو اہم ستون تھا ریاست کا اس میں میڈیا بھی تھا. اور اس ساری جدوجہد کے اندر مجھے یاد ہے کہ کئی دفعہ 2018 میں ہمیں پہلی دفعہ وفاق میں حکومت کرنے کا موقع ملا, لیکن اس سے پہلے جو پورا ہمارا سیاسی سفر تھا, سیاسی جدوجہد کا, اس کے دوران فوجی آمریت کا دور بھی آیا, ہم نے سویلین آمریت کا بھی دور دیکھا, اور اس دوران جو ہے میں فخر سے بات کہہ سکتا ہوں کہ تحریک انصاف کی قیادت خصوصاً عمران خان صاحب نے ذاتی طور کے اوپر جو ہے پاکستان کی صحافی برادری کے ساتھ شانہ بشانہ چل کے جو ہے میڈیا کی آزادی کے لیے ہم نے اس جدوجہد میں اپنا حصہ ڈالا. اور بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ جب ہمیں حکومت ملی تو چند ایک کچھ پالیسیز جس پہ بالکل اعتراض کیا جا سکتا ہے, لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کی انفرادی سوچ کی وجہ سے شاید چند ایک چیزیں اس میں ہو گئیں, ورنہ ایز اے پالیسی بطور ایک جماعت اگر آپ دیکھیں تو ہمارا تحریک انصاف کا ہمیشہ سے ایک بڑا اسے کہتے ہیں کیونکہ ہمارے جدوجہد کا کاز ایک کامن تھا, اس لیے ہمیشہ سے نان کنونشنلی ہم نے کبھی بھی میڈیا کو اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کرنے کا کوئی نہ کبھی ایجنڈا تھا اور نہ ہی کبھی سوچ تھی. اس وجہ سے خواہ وہ ہاؤسنگ کے حوالے سے ہو, خواہ وہ ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے ہو, خواہ باقی میڈیکل انشورنس کے حوالے سے, آپ نے دیکھا ہو کہ پنجاب میں وفاق میں KPK کے اندر جہاں جہاں ہماری حکومتیں رہی ہیں اور ہیں, ہماری پریورٹی یہی ہے کہ ہم جو ہے پاکستان کے میڈیا کے ساتھیوں کو, پاکستان کے میڈیا کے لیے جتنی بھی ہم جو ہے اس کے اندر سپورٹ دے سکیں ایز اے گورنمنٹ, ہم وہ پہلے بھی کرتے ہیں اور اب بھی جو ہے بالکل ہم بالکل اوپن ہیں. جس طرح ابھی اعظم صاحب نے بھی کہا, ان سے پہلے بھی ملاقاتیں, باقی بھی جو آرگنائزیشن ہیں میڈیا کی ان سے ہماری ملاقاتیں رہتی بھی ہیں, اور ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ بالکل اگر کوئی ایسے لاس کے اندر کوئی یا کوئی ایسے اقدامات جو حکومت کی طرف سے کیے جا سکیں جس کے اندر سے ان معاملات میں بہتری آ سکے, بالکل ہم بالکل کرنے کو تیار ہیں, پہلے بھی ہم نے کی ہیں. اور اس حوالے سے جو یہ بات ابھی بلکہ میں سلمان صاحب سے ہی بات کر رہا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی شعبے کی جو کریڈیبلٹی, کیونکہ یہ ایک ایسا شعبہ جو جرنلزم کا تھا, جب میں نے بلکہ جب شروع میں انٹریکشن سٹارٹ ہوئی, جب پالیٹکس میں آیا تو زیادہ جو ہے میل جول ہوا, اور اس زمانے میں تو تھا ہی صرف پرنٹ میڈیا. مجھے یاد ہے کہ بڑا ایک لرننگ ایک ایکسپیرینس ہوتا تھا, بلکہ کہ اچھے انٹلیکچوئلس کے ساتھ جو پروفیشنل جرنلسٹ تھے, سینئر جرنلسٹ تھے, ان سے سیکھنے کا بھی موقع ملتا, کیونکہ ہر ایک مختلف اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کی مختلف اپنی ایک سوچ کی ہوتی تھی. لیکن انفارچونیٹلی جس طرح باقی شعبوں کے اندر ڈیٹیریٹ کیا سارا سسٹم, اسی طریقے سے میڈیا کے اندر بھی
جہاں ایکسپینشن ہوئی، جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کیپیسٹی بلڈنگ ہونی چاہیے تھی، گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ بھی ہونی چاہیے تھی، انفارچونیٹلی وہ نہیں ہو سکی۔ اور میڈیا کو حکومتوں نے ہمیشہ اپنے مخالفین کے خلاف ایک اعلی کار کے طور پر استعمال کیا، جبکہ اگر آج جب ہم بات کرتے ہیں 5th جنریشن ہائبرڈ وارفیئر کی، اس سے پہلے بھی آج کے دور کے اندر اگر خصوصاً اگر آپ دیکھیں تو یہ سب سے زیادہ تیز دھار آلہ، یا کہہ لیں کہ سب سے لیتھل ویپن اگر کوئی ہے تو وہ میڈیا ہے، کیونکہ میڈیا کے ذریعے وہ کام لیے جاتے ہیں اور وہ کام کیے جاتے ہیں مخالفین کے خلاف، ریاستوں کے خلاف، قوموں کے خلاف، کہ جس کا شاید ہمارے ہاں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بھی لوگوں کو اتنا ادراک نہیں ہے، یا لیڈرشپ کو بھی ادراک نہیں ہے کہ یہ کتنا خطرناک ہتھیار ہے کہ جس کو ہم جسے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں بھی یہ آ گیا ہے کہ جن کو شاید اس چیز کا کوئی ٹیکنیکلی بھی اور پروفیشنلی بھی کوئی ادراک ہی نہیں ہے اس چیز کا۔ تو فیک نیوز سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور جو مسئلہ جو آپ کے میڈیا کی کریڈیبلٹی کو افیکٹ کر رہا ہے وہ فیک جرنلسٹ ہے، اور بنیاد بھی وہ ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو سوشل میڈیا کا جو ایشو ہے گلوبلی، یہ پوری صرف ہمارا ہی نہیں، پوری دنیا کے اندر باقی ملکوں کے اندر بھی یہ ایشوز آ رہے ہیں کہ اس کے اوپر لاز کی امپلیمنٹیشن، وہی جو میں نے آپ سے کہا نا، آپ نے جو تیسرا لکھا کہ امپلیمنٹیشن آف میڈیا لاز، تو یہ سارے انٹر کنیکٹڈ ایشوز ہیں کہ فریڈم اسی وقت انشور ہوگا جب آپ کے لاز پراپرلی امپلیمنٹ ہوں، جب سلیکٹڈ جسٹس نہیں ہوگا، جب اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو، اور جب کوئی بھی شعبہ، کوئی بھی ادارہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کو اگر بہتر کرتے ہیں تبھی اس کی کریڈیبلٹی بھی بہتر ہوتی ہے اور اس کی ایکسیپٹنس بھی اتنی ہی بہتر ہوتی ہے معاشرے کے اندر۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں، یہ سی بات ہے کہ آج ہمیں چند ایک نہیں بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں ایون میڈیا چینل، ایون جو سوشل میڈیا کے ڈفرنٹ پلیٹ فارمز ہیں، لیکن کمپٹیشن اسی وقت اچھا ہوتا ہے جب ہیلدی کمپٹیشن۔ تو انفارچونیٹلی یہ ایشوز ہیں جس کو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اور میڈیا سب کو مل کے جو ہے اس کو حل کرنا ہے، کیونکہ یہ ہمارا ایک، میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف بطور ایک سیاسی جماعت بلکہ ایز اے نیشن، اگر آپ ڈیولپ کنٹریز میں دیکھیں تو وہاں پہ باقاعدہ، نہ وہ شہزاد صاحب چلے کہ بڑی اچھی وہ بات کر رہے تھے پیپلز پارٹی کی، لیکن میں تو خود پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو نہ صرف سیاسی بیانات اور وعدے بیانات اور دعوے نہیں کرنے چاہیے، عملی طور کے اوپر بھی بیٹھ کے، جس طرح وہ ایک بیسک جو چارٹر آف ڈیموکریسی کی جو بات کرتے ہیں وہ، تو بیسک نارم بیٹھ کے طے کرنے چاہیے، کچھ حدود طے ہونی چاہیے کہ کس حد تک، کس طرح سے جو ہے آپ ایک ادارے کو، حکومت کسی کی بھی ہو، لیکن وہ جو بنیادی جو بیسک نیشنل پالیسیز ہیں وہ کنٹینیو کرنی چاہیے اور وہ سب کو ان کا احترام کرنا چاہیے۔ تو جو آئین، قانون، جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں تو وہ عملی طور پہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب آپ کوئی موقع ملے تو آپ اس میں کتنا پریکٹیکلی کتنا اس پہ عمل کرتے ہیں اور کتنا اس پہ عمل درآمد کروا سکتے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر رانا صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آج کل کے دور میں خصوصاً جس طرح سے ایک میڈیا کو خاص طور پہ اور دیگر اداروں کو بھی مخالفین کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں حکومت سے زیادہ ان اداروں کی کریڈیبلٹی زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے، اور ان کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ ان کی اپنی جو پروفیشنل ایتھیکل جو ایتھکس ہیں یا جو ان کی اپنی کریڈیبلٹی ہے اس کو قائم کرنے کے لیے بھی ان کا کردار جو ہے ایسا ہونا چاہیے کہ جس پہ کوئی کسی قسم کے کوئی سوالات نہ اٹھ سکیں یا کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ بہت شکریہ آپ کا آنریبل عمر صفا شیمت صاحب، آپ نے اپنے